جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد، ان کے اصحاب، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مطلب اہل بیت اطہار میں سے ائمہ اہل بیت، اور پھر ایک تسلسل سے تابعین تک، تبع تابعین، اولیاء کرام تک، ایک ممتاز ترین فہرست جو ہے اس وقت بقیع شریف میں موجود ہے۔ تو اب جو بقیع شریف میں ایک مسلمان جب حاضری دینے جائے، یعنی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ہے وہ حاضری دینے کے بعد، اس حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ ایک بات، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے دعائیں کرنی چاہیے، کیسے سلام پیش کرنا چاہیے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد پلٹنا کیسے چاہیے، یہ ذرا بتلائیے۔ جنید بھائی، یہ واقعی ہمارے پروگرام کا سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان سے سب سے زیادہ پوری دنیا سے لوگ وہاں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو جنت البقیع ہے اس کے اندر جتنی قبریں ہیں ان کے نشانات نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، لہٰذا کسی بھی مومن کو قبرستان جنت البقیع کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بالکل صحیح، کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کون سی قبر کہاں تھی، تو کہیں ہمارا پاؤں قبر کے اوپر نہ آ جائے۔ ویری گڈ، یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جو ہے وہ وقت کا انتظار کر کے جب دروازہ کھلتا ہے تو نہ جائیں، نیچے سے کھڑے ہو کے حاضری دیں، نیچے چلے جائیں، یا اوپر زیارت کے لیے اوپر تک چلے جائیں دروازے کے قریب، اندر داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرنا یا اس کے اوپر ٹیک لگانا یہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ بندے پہ پاؤں رکھ کے جانا۔ اچھا، اس کی سخت ممانعت ہے۔ ہمارے محدثین نے کہا اگر کوئی شخص اپنے باپ کی قبر تک جاتا ہے اور وہاں اس کے ارد گرد ساری قبریں بن چکی ہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی قبر کو پھلانگ کر اپنے باپ کی قبر تک جائے، بلکہ پیچھے سے کھڑا ہو کے وہ اپنے باپ کے لیے دعا استغفار کر سکے۔ یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دے کے روز جنت البقیع جایا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کے یہ آیت پڑھتے تھے جو مسنون ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے بقیع والو تم پر سلام ہو وہ جو تم نے صبر کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین آخرت عطا فرمائے۔ تو اس طرح سلام پیش کریں۔ کوئی کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ زیادہ ہے تو اس کا نام لے کے بھی سلام پیش کر سکتا ہے۔ اسلام نے 2-3 اس کے اندر ہمیں پوائنٹ سکھائے ہیں آداب کے، دعا کے۔ دعا کیونکہ عبادت ہوتی، اس کے لیے 2 لفظ حدیث میں ہے، الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ۔ تو عبادت صرف رب سے کی جا سکتی ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا اللہم سے شروع کرے یا ربنا سے شروع کرے، اور جب بھی کوئی دعا کرے تو دعا کے بیچ میں حضور پاک کو ضرور بیچ میں ایڈ کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتے تھے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، کہ جب دعا کرو تو میرا وسیلہ اور سبب بیچ میں ضرور داخل کرو۔ اور جب آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین فرمائی نا، تو ساری دعائیں کرنے کے بعد آخری جملہ یہ تھا، بنبیک و نبی الانبیاء من قبلی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء وصال کر گئے ان کے وسیلے سے میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری امی جان کی قبر کو وسیع فرما۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں پھر وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نہ اٹھا لیں کہ دعا کے لیے اگر ہم پوری دعا جو درود پاک پہ مختص کر کے، اور مطلب زبان میں درود پاک ہو زبان پر اور دل میں جو ہیں دعائیں ہوں، تو اس سے بہتر پھر کیا طریقہ ہے مجھے اور اس میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اثر اس طرح ہوگا کہ جو دعا نہیں بھی کہہ سکے اللہ وہ بھی ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی۔ اس سے بہتر تو پھر کیا انداز ہوگا؟ اس کے اندر امام بخاری کا ایک حوالہ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2272 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار والوں کا ذکر کیا نا، جو 3 بندے غار میں چلے گئے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کو سبب بنایا۔ تو نیک اعمال بھی سبب بن سکتے ہیں، نیک شخصیات بھی سبب بن سکتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا سبب رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو بیچ میں استعمال کریں، چاہے نبی کہہ کے کریں یا محمد کہہ کے کریں، یہ دونوں لفظ جائز ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ مومنین کی دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اور جو درود شریف کی بات کی، اس کو بیان کرنا اس لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعائیں کرتے ہو دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہیں، بے وزن ہو جاتی ہیں، تو ان کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں مجھ پہ درود شریف پڑھو تو تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اچھا، بہت سے اہل نظر یہ کہتے ہیں، اب اس میں 2 قبیل ہیں۔ ایک قبیل یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کے آپ حاضری دیں اور ان سے عرض کریں کہ اے سیدہ پاک، آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، تو ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری عرضی پیش کر دیجئے۔ ایک بات۔
ایک قبیل وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں جائیں, ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, ان کی یاروں کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, اور وہاں سے نکل کے پھر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جائیں کہ حاضری پیش کر کے آ گئے, اب قبولیت کی سند آپ لگوا دیجیے. یہ زیادہ موضوع چیز ہے کہ پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں, پھر سیدنا امیر حمزہ کے پاس جائیں, اچھا پھر وہاں سے دونوں سفارشیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اچھا, اس طرح سے, اور پھر حضور کی بارگاہ میں آگے یہ عرض کریں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, قرآن کے فرمان کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میری سے سفارش کرتے ہیں, اللہ, کیونکہ دعاؤں کا جو مرکز ہے وہ رب کائنات جل جلالہ کی ذات اقدس ہے, یقیناً اس نے دعائیں قبول کرنی ہے, اور جب دعائیں پختہ کار وسیلوں اور سبب کے ساتھ ہوں گی, اور سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, تو دعائیں رد نہیں ہوں گی. یعنی آپ کا کہنا جو میں سمجھا پورا وہ یہ ہے کہ ایک تو انتہائی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اب طریقہ ظاہر ہے جو بھی آپ اختیار کرتے ہیں یہ تو اہل نظر کے اپنے اپنے معاملات ہیں, جس کے جو من میں آتی ہے بات, جس کا جو یوں کہیے جس کی تار جہاں جڑ جاتی ہے, اصل بات تو یہ ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک تو یہ کہ اوپر داخل نہ ہو, پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ جتنے نام ذہن میں ہو یا مجموعی طور پہ آپ سلام پیش کریں, اس کے بعد ظاہر ہے آپ مطلب دعا کریں, اور پھر الٹے ہی قدم و بقی شریف سے جو واپس ہونا, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, الٹے قدم واپس ہو. ٹھیک, بہت شکریہ.